حضرت خولہ بنت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ آئی تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بات کی تھی کہ جی میرے میاں نے مجھے زہار کے الفاظ کہہ دیے ہیں، میرے لیے کوئی گنجائش بنوا دیں، کوئی گنجائش۔ اس زمانے میں زہار طلاق ہی ہوا کرتا تھا، تو میرے میاں نے تو یہ جملہ مجھے کہہ دیا۔ اب وہ خاتون وہ ہے جس کا صرف میاں ہے اور باقی چھوٹے بچے ہیں، بھائی بھی شہید ہے، ماں بھی فوت ہو گئی ہے، والد بھی شہید ہے، وہ جائے گی تو اس عمر میں کس کے گھر جائے گی؟ ان چھوٹے بچوں کو لے کے کس کے دروازے پہ بیٹھے گی؟ بھائی کا گھر بھی نہیں ہے، بہن کا گھر بھی نہیں ہے، ماں اور باپ کا گھر بھی نہیں ہے، اور ادھر سے بھی طلاق ہو جائے تو کہاں جائے گی؟ اتنی ایمرجنسی سچویشن ہے۔ اور نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ مجھے آسمان سے اس بارے میں کوئی گنجائش نہیں ملی، اللہ سے دعا کرو، اللہ پاک مسئلہ حل فرما دیں گے۔ اور اس خاتون نے کہا اچھا، اور مصلی ڈالا اور اللہ سے مانگنا شروع کیا، اور مصلی ڈال کے جب مانگا تو آسمان سے حضرت جبرائیل اترے ہیں اور پوری صورت مجادلہ کا پہلا رکوع اتار دیا ہے۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکم، کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اور اس خاتون کی بات کو اللہ سن رہے ہیں، اور وہ آپ سے اس مسئلے پر بحث کر رہی تھی کہ میرے لیے کوئی حل نکال دے، میرے لیے کوئی حل نکال دے۔ فرمایا آپ نے جو بات فرمائی نا، اور اس نے اللہ سے مانگا، ہم نے اس کے دل کی طلب کو سن لیا، تو اس خاتون کے لیے اور پورا سورت۔ اچھا آپ کو علم میں ہے سورت مجادلہ قرآن کریم کی سورت نمبر 58 ہے، 28واں پارے کا پہلا صفحہ شروع ہو رہی ہے، 3 رکوع کی سورت ہے۔ یہ اکیلی سورت ہے اس قرآن کی 114 سورتوں میں جو اس جیسی سورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی خصوصیت کیا ہے؟ 22 آیات کی یہ سورت ہے اور 39 مرتبہ لفظ اللہ اس میں استعمال ہوا ہے۔ ہر آیت کے اندر کہیں 3 کہیں 4 کہیں 2 ورنہ ایک دفعہ تو لفظ اللہ ضرور استعمال ہوا ہے۔ پورے قرآن میں ایسی صورت نہیں ہے جس کی ہر آیت میں لفظ اللہ ہو، ہر آیت میں لفظ اللہ۔ آپ سورت مجادلہ کو چیک کر لیں، ایک ایک آیت کو سامنے رکھ کے دیکھ لیں، اور یہ خاتون کی خواہش پہ اتری ہے خاتون کے معاملے کے لیے اللہ نے نازل فرمایا۔ تو کس طرح اللہ جل شانہ کے نبی نے انہیں دنیا کے معاملات سے رب کی طرف جوڑا ہے، آخرت کی طرف جوڑا ہے۔